बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ जंक्शन के प्लेटफार्म से आज कानून शहादत 1984 का नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 25 आर्टिकल जो थे वो स्टडी किए थे। आज 25 से आगे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रीकैप दे दूँ। कानून शहादत एक ऐसा लॉ है जिसको फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ़ और सिविल निज़ाम इंसाफ़ दोनों में जिसकी ज़रूरत इक्वल पड़ती है, क्योंकि इसमें जो एविडेंस होती है, जो शहादत होती है, उसको टेस्ट करने के लिए कानून शहादत की ज़रूरत हमें पड़ती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ एविडेंसेस हैं, उनकी टाइप्स बयान की गई हैं। सानवी शहादत क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस जिसको कहा जाता है, प्राइमरी शहादत क्या होती है, बुनियादी शहादत किस चीज़ को कहते हैं, एनी शहादत आई विटनेस क्या होता है, चशमदीद गवाही को कहा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अंदर लीगल टेक्निकल जो एनालिसिस है वो कानून शहादत 1984 के अंदर उसको किया जाता है। इसका नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28, एक्ट आइदर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, हादसाती या जानबूझकर अमल करना। क्या ये कानून शहादत के तहत रेलिवेंट हैं? तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि ये कानून शहादत के तहत रेलिवेंट हैं, मुतलका हैं। उसके बाद आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, कारोबार के जो मामलात हैं उनका वजूद, उनका पाया जाना वो कब मुतलका होते हैं? व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस इज़ रेलिवेंट फैक्ट। जब ये सवाल हो कि आया कोई ख़ास अमल किया गया था कारोबार के किसी भी मौके के दरमियान, उसका वजूद कानून शहादत के तहत मुतलका है। मुतलका का मतलब होता है रेलिवेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30, अकबाल एडमिशन, जिस तरह अकबाली बयान होता है आर्टिकल 30 के तहत होता है। एडमिशन ये कहता है स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री, इकरार, इकबाल या तहरीरी होता है या ज़बानी होता है। अबाउट फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, मसले में हकीकत या मुतलका हकीकत के बारे में, मेड बाय एनी पर्सन, किसी भी शख्स के ज़रिए बनाया गया जो इकबाल है वो रेलिवेंट होता है कानून शहादत के मुताबिक। आर्टिकल 31 दफ़ा 31 कानून शहादत 1984 की, एडमिशन बाय पार्टी और हिज एजेंट, पार्टी या उसके किसी एजेंट के, उसके किसी नुमाइंदे के ज़रिए जो इकबाल किया जाता है। आर्टिकल 31 इसको एक्सप्लेन करता है पार्टी हिमसेल्फ मे अपीयर और बाय हिज एजेंट, कि कोई भी फरीक खुद भी अपीयर हो सकता है इकबाल के लिए और उसका एजेंट, उसका कोई नुमाइंदा उसकी जगह पे अपीयर हो सकता है। कानून शहादत इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 35 है ओरल एविडेंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि दस्तावेज़ के मवाद के बारे में ज़बानी सबूत इज़ नॉट रेलिवेंट अनलेस पर्सन प्रूव्स दैट ही इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। मुतलका नहीं है जब तक कि शख्स ये साबित न कर दे कि इस दस्तावेज़ के मवाद का सानवी सबूत देने का हकदार है। सानवी सबूत जो होता है, सेकेंडरी एविडेंस, ये बाय इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली और किसी ऐसी रिलेटेड चीज़ के साथ बनाया जा सकता है, उससे बना हुआ हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 36 है एडमिशन इन सिविल केसेस, कि दीवानी मुकदमात में इकबाल कैसे होता है। नो एडमिशन इन सिविल केसेस इज़ रेलिवेंट, दीवानी मुकदमात में इकबाल मुतलका नहीं होता, सिर्फ फौजदारी में होता है। इफ़ मेड अपॉन एनी एक्सप्रेस कंडीशन, अगर किसी वाज़ेह शर्त के ऊपर बनाया गया हो। मशरूत इकबाल दीवानी मुकदमात के अंदर काबिल अदखाल नहीं होता। आर्टिकल 37 कन्फेशन अंडर इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस,
کہ لالچ، دھمکی یا وعدے کے تحت کیا گیا اعتراف۔ اب اس چیز میں ٹیکنیکل آپ نے بات یاد رکھنی، جب ہم کوئی بھی بیان حلفی لکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ بناتے ہیں، اس کے اندر لالچ، دھمکی یا وعدہ یہ اس میں نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بیان حلفی اگر ایفیڈیوٹ بنا رہا ہے، وہ اس میں چیز لکھتا ہے کہ بلا جبر و اکراہ، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دھمکی کے، لالچ کے، وہ اس چیز کو آزاد مرضی کے ساتھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آرٹیکل 37 کیا کرتا ہے؟ کنفیشن انڈر انڈیوسمنٹ، تھریٹ اور پرومس، کہ کوئی بھی اقبال جو لالچ، دھمکی یا وعدے کے تحت اعتراف ہو۔ کنفیشن میڈ بائی ایکیوزڈ ان کریمنل پروسیڈنگ، مجرمانہ کارروائی میں ملزم کا اعتراف جرم از irrelevant، غیر متعلق ہے۔ اف میڈ انڈر انڈیوسمنٹ، تھریٹ اور پرومس، اگر لالچ، دھمکی یا وعدے کے تحت بنایا گیا ہو۔ فار گیننگ اینی ایڈوانٹیج اور اوائڈنگ اینی ایول، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی برائی سے بچنے کے لیے۔ اس میں آپ کو ایک بات اس کے ساتھ میں بتا دوں، پولیس کسٹڈی کے اندر کسی بھی پرسن کا اقبال جرم کورٹ میں نان ایڈمیزیبل ہوتا ہے۔ کورٹ کے اندر وہی جو ایک اتھرائزڈ مجسٹریٹ کے اندر یا آنریبل جج کے سامنے کیا گیا اقبال ریلیونٹ ہوتا ہے۔ پولیس کی کسٹڈی میں کیا گیا اقبال یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کسٹڈی میں کیا گیا اقبال جرم کورٹ کے اندر ان ایڈمیزیبل ہوتا ہے، نان ایڈمیزیبل ہوتا ہے، ناقابل ادخال ہوتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں آپ یاد رکھیے گا۔ آرٹیکل 37 اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ویری نیکسٹ آرٹیکل 38 ہے کنفیشن ٹو پولیس آفیسر ناٹ ٹو بی پروو، پولیس افسر کا اعتراف جرم ثابت نہ ہونا۔ نو کنفیشن میڈ ٹو اے پولیس آفیسر شیل بی پرووڈ ایز اگینسٹ اے پرسن اکیوزڈ آف اینی اوفینس، پولیس افسر کے سامنے کیا گیا کوئی بھی اعتراف جرم کسی فرد کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا unless it be made before immediate presence of magistrate، کہ جب تک اسے مجسٹریٹ کی موجودگی میں نہ کیا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی کہ پولیس کی کسٹڈی میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کسٹڈی کے اندر جو بھی اقبال ہوتا ہے وہ کورٹ میں نان ایڈمیزیبل ہوتا ہے، قابل ادخال نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن کے اندر اس کو بائی فورس بھی اقبال جرم کروا سکتی ہے اس سے۔ کچھ لوگ پولیس کے ڈر خوف کی وجہ سے، مار کی وجہ سے، ٹارچر کی وجہ سے پولیس کے سامنے اقبال جرم کر دیتے ہیں، تو قانون ایسے اقبال جرم کو نہیں مانتا اور عدالت میں ایڈمیزیبل نہیں۔ عدالت میں وہی اقبال جرم ایڈمیزیبل ہوتا ہے جو مجسٹریٹ کی موجودگی میں اس کے سامنے کیا جائے۔ اس کے بعد آرٹیکل 40 ہے ہاؤ مچ انفارمیشن ریسیوڈ فرام اکیوزڈ میں بی پرووڈ، ملزم سے کتنی معلومات حاصل کی گئیں یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 40 کہتا ہے اس کی ایکسپلینیشن میں اینی انفارمیشن which is received from an accused about any fact may be proved، کسی ملزم سے کسی بھی حقائق، فیکٹ کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کی جائیں اسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جی اگر انویسٹیگیشن کا میں آپ کو بتا دوں کہ انویسٹیگیشن، تفتیش، انویسٹیگیشن کلیکشن آف فیکٹ کو کہتے ہیں، کہ حقائق کو مرتب کرنا، حقائق کو جمع کرنا، کلیکشن آف فیکٹ کو انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے۔ تو جب انویسٹیگیشن کے اندر کسی بندے سے تحریری بیان یا ڈاکومنٹ لیے جاتے ہیں یا اس سے باتیں پوچھی ضمنی میں لکھی جاتی ہیں، تو ایسی باتیں جو کورٹ کے اندر ان کو پروف کیا جا سکتا ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 42 QSO 1984 کا کنفیشن انڈر پرومس آف سیکریسی، رازداری کے وعدے کے تحت کیا گیا اعتراف کین ناٹ میک اٹ irrelevant merely on this ground، اسے محض اس بنیاد پہ غیر متعلقہ نہیں بنا سکتے کہ رازداری کے تحت ایک بیان کیا ہے، نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ کوئی چیز بیان کی جائے، تو اس کو اس شرط کے اوپر غیر متعلقہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خفیہ ہے، کسی نام نہ ظاہر کرنے کی رازداری کے تحت یہ کہا گیا یا بنایا گیا۔ قانون شہادت اس کو نہیں مانتا۔ آرٹیکل 43 ہے کنفیشن میڈ بائی ون اوفینڈر، ایک مجرم کا اعتراف جرم۔ آرٹیکل 43 کہتا ہے اف پرووڈ شیل بی
کنسیڈر ٹو ادرس. اگر شریک جرم، ایک جرم کے اندر اگر بندہ کو شریک ہے وہ گواہی دیتا ہے، تو ایک اگر شخص گواہی دے دیتا ہے کہ ہم 4 بندوں نے مل کے یہ کرائم کیا ہے، تو ان 4 بندوں کے اوپر جو اس کرائم کو کمٹ کرنے کے اندر شامل ہوں گے ان سب کے لیے وہ سمجھا جائے گا کہ سب کی طرف سے یہ بیان ہے. آرٹیکل 43 میں یہ بھی کنفیشن میڈ بائی ون افینڈر، ایک مجرم کا اعتراف جرم. تو اس میں دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے اپرووڈ شیل بی کنسیڈر ٹو ادرز. اگر ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو دوسروں پہ غور کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کرائم کمٹ کرنے والا موقع پہ حاضر نہ ہو، کو فیسیلیٹیٹر ہو، یہ بھی ممکن ہے. اس کے بعد 44 بڑا مشہور آرٹیکل ہے کراس ایگزامینیشن کا، جرا کا. آل اکیوزڈ پرسن انکلوڈنگ اے کمپلائنس شیل بی لائبل ٹو کراس ایگزامینیشن. ساتھی سمیت تمام ملزمان جرا کے لیے ذمہ دار ہوں گے، لائبل ہوں گے. آرٹیکل 44 قانون شہادت کا جرا کو بیان کرتا ہے، کراس ایگزامینیشن کو. آرٹیکل 46 اسٹیٹمنٹ آف ڈیڈ اینڈ ڈسپیئرڈ پرسن، کہ مردہ اور لاپتہ شخص کا بیان. آرٹیکل 46 کہتا ہے اف ڈیڈ، اگر مر گیا ہے، کین ناٹ بی فاؤنڈ، اور نہیں مل سکتا، یا بیکم انیبل ٹو گیو ایویڈنس، ثبوت دینے سے قاصر ہو گیا ہے، ثبوت نہیں دے سکتا. از ریلیونٹ وین گیون، دیے جانے پہ متعلقہ ہے. تو دیے جانے پہ یہ ہمیشہ متعلقہ ہوتا ہے. اباؤٹ ہز ڈیتھ، کہ اس کی موت کے بارے میں. وائل میڈ ان کورس آف بزنس، کاروبار کے دوران بنایا گیا. ریلیٹڈ ٹو اینی ریلیشن شپ، کسی بھی رشتے کے متعلق. ریلیٹنگ ٹو فیملی افیئرز، خاندانی معاملات کے متعلق. تو یہ اگر شخص لاپتہ ہو جائے یا مر جائے تو اس کے بارے میں یہ کنڈیشن قانون شہادت میں بیان کی گئی. اس کے بعد ڈائنگ ڈیکلیریشن، نزائی بیان. یہ قانون شہادت کا بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ نزائی بیان، کہ موت کے وقت جو بیان دیتا ہے بندہ، یہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ موت کے وقت جو بیان دیا جاتا ہے وہ اس میں جنرلی عموماً جو لوگ اس میں سچ بولتے ہیں. تو موت کے وقت جو بیان ہوتا ہے، موت سے پہلے نزاع کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا بندہ. تو اس کے بارے میں آرٹیکل 46 سب سیکشن 1 46 کا زیر دفعہ 1 کے تحت نزائی بیان جو ہے وہ ہوتا ہے قانون شہادت میں. اسٹیٹمنٹ میڈ بائی اے پرسن، ایک شخص کا بیان ایز ٹو کاز اور رزلٹ آف ہز ڈیتھ، اس کی موت کا سبب یا نتیجہ. کسی بندے کو کوئی شخص زخمی کر دیتا ہے اور اس کی زخمی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو موت آنے والی ہے. اگر وہ موت سے پہلے یہ بیان دے دیتا ہے کہ فلاں شخص اے نے مجھ پہ فائرنگ کی تھی، یا میرے سر پہ ضرب ماری تھی، یا جسم پہ ضرب ماری تھی، زخم کیا تھا، تو وہ اس کے بارے میں نزائی بیان موت سے پہلے اس کا کنسیڈر کیا جائے گا. ہو از نیئر ٹو ڈائی، جو مرنے کے قریب ہو. مے بی اورل اور ریڈیوس ٹو رائٹنگ بائی مجسٹریٹ اور اینی ادر پرسن ان آئدر کیس مسٹ بی ڈیولی اپروو. اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کو ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں تو ہاسپٹل میں جیسے ابھی آج کل پاکستان میں پنجاب میں ریسکیو 1122 ہے، زخمیوں کو ہاسپٹل کو پہنچا دیتی ہے ایمرجنسی میں، اور ایمرجنسی کے اندر ہی وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں. تو اگر اس دوران ان کے سامنے پولیس والوں کے بیان دے دیتا ہے بندہ تو اس کو لکھ لیا جائے گا. کسی نرس یا ڈاکٹر کے سامنے اگر بیان دیتا ہے تو اس کو لکھ لیا جائے گا. کسی اپنے فیملی ممبر، دوست یا کوئی ایسا بندہ جو اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، تو اگر وہ سنیں تو اس کو لکھ لیا جائے. لیکن وہ جب ان کو طلب کیا جائے گا نزائی بیان کے بارے میں تو اس کو وہ تصدیق اس کی کریں گے، تصدیق کرنے کے بعد یہ ریلیونٹ ہو. ایگزامن دا پرسن ہو ریکارڈیڈ اور ان ہوز پریزنس اٹ واز ریکارڈیڈ اور ہو ہیئرڈ دا سیم. اس شخص کی جانچ کریں جس نے ریکارڈ کیا، جس کی موجودگی میں اسے ریکارڈ کیا گیا، جس نے اسے سنا. ریکارڈ کرنے کا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تحریر میں ان بلیک اینڈ وائٹ اس کو لے کے آیا جائے. ایویڈنٹری ویلیو آف ڈائنگ اسٹیٹمنٹ از ایز گڈ ایز ایویڈنس آف اینی ادر کیس. مرنے والے کے بیان کی ثبوت کی قدر اتنی ہی اچھی ہے
جتنی کہ دوسرے کیس کے ثبوت کے طور پہ، کیونکہ بندہ خود وہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 48 ہے انٹریز ان بک آف اکاؤنٹ آر ریلیونٹ، اکاؤنٹ بکس کے اندر، کھاتوں کے اندر جو انٹریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں انٹریز ان دا بک آف اکاؤنٹ آرٹیکل 48 بیان کرتا ہے۔ اکاؤنٹ کی کتاب میں اندراجات متعلقہ ہیں، حساب کتاب میں اندراجات جو ہوتے ہیں ریگولرلی کیپٹ ان کورس آف بزنس، ایک کاروبار کے دوران باقاعدگی سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ آرٹیکل 49 انٹری ان پبلک ریکارڈ وائل ڈوئنگ ڈیوٹی کرتے وقت پبلک ریکارڈ میں اندراج، جیسے آپ جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں تو وہاں پہ پرچی بنانے والے اندراج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو رجسٹر اندراج کا اس کے پاس ہوتا ہے، یہ پبلک ریکارڈ ہے، ایک لوگوں کی انٹریاں کرنی، جیسے یونٹ کونسل کے اندر رجسٹر اموات اور پیدائش کا ہوتا ہے، اسکول کے اندر اسکولوں میں داخل خارج جو رجسٹر ہوتا ہے، سرکاری اسکولوں کے اندر ہاسپٹل میں داخل خارج کا رجسٹر ہوتا ہے، تو یہ جو رجسٹر ہوتے ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر پبلک ریکارڈ میں اندراج ہوتا ہے۔ آرٹیکل 49 یہ بیان کرتا ہے اف میڈ ان پبلک اور ادر آفیشیل بک رجسٹر، اگر عوامی یا دوسری سرکاری کتاب میں بنایا گیا تو رجسٹر کریں، اس کو درج کریں۔ اسٹیٹنگ فیکٹ اینڈ ایشو اور ریلیونٹ ایشو، مسئلہ یا متعلقہ مسئلہ میں حقیقت کو بیان کریں۔ میڈ بائی پبلک سروینٹ وائل ڈسچارجنگ ڈیوٹی کے دوران سرکاری ملازم کی طرف سے یہ بنایا جاتا ہے۔ از ریلیونٹ، قانون شہادت کے تحت کورٹ کے اندر ریلیونٹ ہے، متعلقہ ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 53 ہے وٹ ایویڈنس ٹو بی گیون when statement forms part of a conversation, document, book or series of letters of papers. Article 53 all contents of statement which necessarily is related to any fact، جب بیان گفتگو دستاویز کتاب یا کاغذات کے خطوط کی سیریز کا حصہ بنتا ہے تو کیا ثبوت دیا جائے گا؟ بیان کا تمام مواد جو ضروری طور پہ کسی حقیقت سے متعلق ہو ریلیونٹ ہے۔ آرٹیکل 54 ہے پریویس ججمنٹ بارز اے سیکنڈ سوٹ اور ٹرائل، پچھلا فیصلہ دوسرے مقدمے یا مقدمے کو کی سماعت کو روکتا ہے۔ سول پروسیجر کوڈ کے اندر ریس جوڈیکاٹا قانون زیر تجویز، امر زیر تجویز، ریس جوڈیکاٹا اور ریس سب جوڈس جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ قانون میں یہ چیز ہوتی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیم پارٹیز سیم فریق ہوں، جس میں یکساں فریق ہو ایک جیسے، اور سیم کورٹ ہو اور سیم کاز آف ایکشن ہو، یہ اگر ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائیں، ایک دفعہ سب جوڈس میٹر ہو تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ کیس نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے بارے میں آرٹیکل 54 بیان کرتا ہے۔ دا ایگزسٹنس آف اینی ججمنٹ آرڈر اور ڈکری which by law prevent any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial۔ کسی بھی فیصلے، حکم یا حکم نامے کا وجود جو قانون کے ذریعے کسی عدالت کو کسی مقدمے کا نوٹس لینے یا مقدمے کی سماعت کرنے سے روکتا ہے، یا ایک متعلقہ حقیقت ہے جب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی عدالت کو ایسے مقدمے کا نوٹس لینا چاہیے، اس طرح کا مقدمہ تو پہلے چل رہا ہوتا ہے۔ آرٹیکل 58 فراڈ اور کلوژن ان obtaining ججمنٹ اور انکمپیٹنسی آف کورٹ میں بھی پروو، فیصلے کے حصول میں دھوکہ دہی یا ملی بھگت یا عدالت کی نااہلی ثابت ہو سکتی ہے۔ اینی پارٹی ٹو سوٹ اور ادر پروسیڈنگ، کسی بھی فریق کے مطابق یا دوسری کارروائی، اینی ججمنٹ ریلیونٹ انڈر آرٹیکل 54، 55 اینڈ 56۔ آرٹیکل 54، 55، 56، 54، 55 اور 56 کے تحت متعلقہ کوئی بھی فیصلہ obtained بائی فراڈ اور کلوژن، دھوکہ دہی یا ملی بھگت سے حاصل کیا گیا ہو، ڈیلیورڈ بائی کورٹ ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ڈیلیور، عدالت ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 59 اوپینین آف ایکسپرٹ، بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، امپورٹنٹ اس کا کویشچن ہے آرٹیکل 59 کا، اوپینین آف ایکسپرٹ۔ آرٹیکل 59 وین کورٹ ہیز ٹو میک اینی اوپینین، جب عدالت نے کوئی رائے قائم کرنی ہو اباؤٹ اینی فارن لا
اور سائنس، ہینڈ رائٹنگ ایٹسٹرا کسی بھی غیر ملکی قانون یا سائنس کے بارے میں، علم کے بارے میں ہاتھ کی تحریروں میں، جیسے میں آپ کو یہاں بھی بتا دوں پرانے زمانوں کے اندر جب چیک لکھے جاتے تھے تو لوگ جو تھے اسے ملتے جلتے سائن کر لیتے تھے. ایسی حالت میں اگر لیٹیگیشن میں معاملہ جاتا تھا، پولیس میں جاتا تھا، تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو بلایا جاتا تھا. ابھی بھی بہت سے لوگ، کیونکہ ابھی تھوڑا سا سسٹم جو ہے یہ ہو گیا ہے پرانا، تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ، لوگ کسی کو غلط خط لکھ دیتے تھے تو پھر ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ جو تھے وہ اس کو تلاش کرتے تھے کہ اس ہینڈ رائٹنگ سیم ہے یا نہیں ہے. اوپینین آف اے پرسن اسپیشلی اسکلڈ ان سچ فیلڈ از ریلیونٹ. ایسے شعبے میں خاص مہارت رکھنے والی شخص کی رائے ہے، یہ ایڈمیزیبل ہوتی ہے. جیسے کوئی ڈاکومنٹ چائنیز لینگویج میں کورٹ میں پیش ہوا ہے. اب چائنیز جنرلی ہمیں نہیں آتی پاکستان کے اندر، تو ہم کیا کریں گے کہ چائنیز لینگویج کو جاننے والے ایکسپرٹ کو بلائیں گے، کورٹ کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے وہ بتائے گا. اس کو ایکسپرٹ اوپینین کہتے ہیں. کورٹ میں بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں جو میڈیکل سے، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے اسٹرکچر کسی بلڈنگ کا، بلڈنگ گر گئی، اسٹرکچر جو ہے وہ بنا ہوا تھا لیکن اسٹرکچر جو ہے اس کو سول انجینئر ہی اس کی ٹیکنیکلٹیز کو اس کو انالائز کر سکتے ہیں، تو پھر سول انجینئر کو کورٹ میں بلایا جائے گا. ایسی جو رائے ہوتی ہیں وہ ماہرین کی رائے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہیں. آرٹیکل 60 یہ کہتا ہے فیکٹ بیئرنگ اپون اوپینین آف ایکسپرٹ، ماہرین کی رائے پر مبنی حقائق. فیکٹ ناٹ ادروائز ریلیونٹ آر ریلیونٹ اف دے سپورٹ اور آر انکنسسٹنس ود دا اوپینین آف ایکسپرٹ وین سچ اوپینینز آر ریلیونٹ. حقائق بصورت دیگر متعلقہ نہیں ہوتے، متعلقہ ہوتے ہیں اگر ماہرین کی رائے کی تائید کرتے ہیں، ان سے مطابقت نہیں رکھتے جب ایسی آراء متعلقہ ہوں. آرٹیکل 61 ہے اوپینین ایز ٹو ہینڈ رائٹنگ وین ریلیونٹ. متعلقہ ہونے پہ ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں رائے. آرٹیکل 61 ریٹن اور سائنڈ بائی دیٹ پرسن بائی ویریفائڈ فرام دا پرسن ایکوائرڈ ود سچ ایکسپرٹائز. ایسی مہارت سے واقف شخص سے تصدیق کر کے اس شخص کے ذریعے تحریر یا دستخط شدہ. آرٹیکل 64 اوپینین آن ریلیشن شپ وین ریلیونٹ. تعلقات پر جب رائے جب متعلقہ ہو. 64 ویدر اے اینڈ بی آر میریڈ the fact that they were received and treated by their friends as husband and wife is relevant fact. شادی شدہ ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دوستوں نے شوہر اور بیوی کو اے اور بی دوستوں کی طرح ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ برتاؤ کیا. متعلقہ حقیقت ہے، ایک چیز جو ایگزیبٹ ہو گئی، ایک چیز جو ہے وہ ایک چیز پریکٹس میں آ گئی. اس کے بعد ہے آرٹیکل 67 پریویس گڈ کریکٹر ان کریمنل کیسز. پچھلا فوجداری مقدمات میں اچھا کردار. آرٹیکل 67 ہے از ریلیونٹ ریگارڈنگ این ایکیوزڈ پرسن. جب ایک ملزم سے متعلق ہے. فوجداری مقدمات کے اندر کردار جو ہے نا اکثر لوگ پروبیشن پہ ہوتے ہیں، آزمائش پہ. تو فوجداری مقدمات کے اندر کردار کو دیکھا جاتا ہے تو قانون شہادت ان کے پچھلا جو کردار ہے اس میں ایک ملزم سے متعلق ہوتا ہے اس کا. آرٹیکل 68 پریویس بیڈ کریکٹر ان کریمنل کیسز. فوجداری مقدمات میں سابقہ خراب کردار. از ارریلیونٹ ایکسیپٹ ان رپلائی. غیر متعلقہ ہے سوائے جواب کے، کیونکہ ہر دفعہ نیا کیس درج ہوتا ہے تو ہر دفعہ نئے کیس کا ٹرائل چلتا ہے، نئی بحث ہوتی، نئے ایویڈنس آتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 70 ہے پروف آف فیکٹ بائی اورل ایویڈنس. زبانی ثبوت سے متعلق حقائق کا ثبوت. آرٹیکل 70 آل فیکٹ ایکسیپٹ کانٹینٹ آف ڈاکومنٹ بی پرووڈ بائی اورل ایویڈنس. دستاویزات کے مندرجات کے علاوہ تمام حقائق زبانی شہادت سے ثابت ہوں. آرٹیکل 71 اورل ایویڈنس مسٹ بی ڈائریکٹ. زبانی ثبوت براہ راست ڈائریکٹ ہونا چاہیے. آرٹیکل 71 ہے اٹ مسٹ بی evidence of witness who says he saw it, he heard it, he perceived it by the senses upon his opinion. کہ گواہ کا ثبوت ہونا چاہیے جو کہتا ہے کہ اس نے دیکھا، اس نے سنا اور اس نے اپنی سینسز سے، اپنے حس سے، حواس خمسہ سے اس کو محسوس کیا، اس کی اپنی رائے ہے. اس کے بعد آرٹیکل 72 پروف آف کانٹینٹ آف ڈاکومنٹ. دستاویزات کے مباد کا ثبوت ہے. آرٹیکل 72 ہے بی پرووڈ آئدر بائی پرائمری اور سیکنڈری ایویڈنس. پرائمری یا سیکنڈری شواہد سے ثابت ہے.
आर्टिकल 73 प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बुनियादी सबूत दस्तावेजी सबूत है। आर्टिकल 73 डॉक्यूमेंट इट सेल्फ इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, ईच पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन सेल्फ प्रिंट आउट और ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फर्स्ट जनरेटेड सेंट रिसीव्ड एंड स्टोर्ड। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ ऑल दैट विच इज़ डॉक्यूमेंटेड। दस्तावेज़ ख़ुद अदालत के मुआयने के लिए पेश की जाती है। दस्तावेज़ का हर हिस्सा जब उसे कई हिस्सों में अंजाम दिया जाता है, प्रिंट आउट या ख़ुदकार मालूमात। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ सबसे पहले तैयार करदा, भेजी गई, मसूल हुई या ज़ख़ीरा स्टोर की गई। दस्तावेज़ी सबूत वो है जो दस्तावेज़ी है, जो दस्तावेज़ है, रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है, या किसी और फॉर्म में दस्तावेज़ भी हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 74 सेकेंडरी एविडेंस सानवी सबूत है। सर्टिफाइड कॉपीज़ मेड फ्रॉम ओरिजिनल मैकेनिकल प्रोसेस मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय अ पर्सन हु हिमसेल्फ हैज़ सीन इट। मुसद्दका कापियाँ होनी चाहिए, मुसद्दका नकूल होनी चाहिए। मैकेनिकल अमल के ज़रिए उस असल से बनाया। मैकेनिकल अमल ये होता है कि जब फ़ोटोकॉपी करवाते हैं मशीन, एक मैकेनिकल अमल है, उससे उसका बना जाना, और असल से मुवाजना उसका होना चाहिए। जैसे हम किसी से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने जाते हैं तो ऊपर CTC लिखता है, वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, कि असल को देख के नकल बामुताबिक असल होनी चाहिए। किसी ऐसे शख्स के ज़रिए दस्तावेज़ात के मवाद का ज़बानी अकाउंट जिसने उसे खुद देखा हो। आर्टिकल 76 है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्री में बी गिवन। ऐसे मामलात जिनमें दस्तावेज से मुतल्लक सानवी सबूत दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 76 व्हेन डॉक्यूमेंट इज़ इन द पोजेशन और पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज़ नीडेड, व्हेन ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, व्हेन ड्यू टू बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट माइक्रोफिल्मिंग हैज़ बीन मेड। जब दस्तावेज़ उस शख्स के कब्ज़े या अख्तियार में हो जिसके खिलाफ उसकी ज़रूरत हो, जब असल तबाह या गुम हो जाए या ख़त्म हो जाए, जब दस्तावेज़ की बड़ी तादाद की वजह से माइक्रो फिल्मिंग बनाई जा चुकी हो, व्हेन ओरिजिनल इज़ नॉट ईजीली मूवेबल, व्हेन ओरिजिनल in public document under section 85A, when certified copy of the original which cannot conveniently be examined by the court, जब असल आसानी से हरकत पजीर ना हो। जैसे एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग को कोर्ट में तो लेके जाया नहीं जा सकता, उसकी रजिस्ट्री जा सकती है, उसका नक्शा जा सकता है। जब आर्टिकल 85 के तहत असल अवामी दस्तावेज़ हो, जब असल की तस्दीक शुदा कापी की इजाज़त हो जिसकी अदालत आसानी से जांच नहीं कर सकती। किसी लैंड को एग्जामिन करना है तो लैंड को उठा के तो कोर्ट में नहीं लाया जा सकता ना। अब अदालत की इजाज़त से लैंड का नक्शा पटवार उसमें पेश किया जा सकता है, किसी म्यूनसिपलिटी से नक्शा लेके सर्टिफाइड लेके आया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 79 दस्तावेज़ की तस्दीक अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इफ़ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस unless it be attested by 2 witnesses who had seen while its execution। जब कानून के ज़रिए दस्तावेज़ की तस्दीक की ज़रूरत है, उसे बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि 2 गवाहों से उसकी तस्दीक ना हो। किसने देखा है जब उसको अमल में लाया गया है। आर्टिकल 80 वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, जहाँ कोई गवाह नहीं मिला। अटेस्टिंग का मतलब ये होता है कि उस डॉक्यूमेंट की, उस दस्तावेज़ की, उस रजिस्टर की, उस एविडेंस की कोई तस्दीक करने वाला हो। इस अटेस्टेशन से मुराद वो अटेस्टेशन नहीं जो डिग्रियों की होती है, वो तो एक अदारा करता है ना। ये तस्दीक करने को कहा जाता है, कोई शख्स हाज़िर होके ज़ाती तौर पर तस्दीक करे। आर्टिकल 80 कहता है कि मस्ट बी प्रूव दैट विटनेस हैव आइदर डाइड और कैन नॉट बी फाउंड। ये साबित किया जाए कि गवाह या तो मर चुके हैं या नहीं मिल सके, मुल्क से बाहर चले गए। तो आर्टिकल 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है उसको बयान करता है। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट ऑफ सोवरेन अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल बॉडीज़ और ट्रिब्यूनल ऑफ पब्लिक ऑफिसर लेजिस्लेटिव।
judicial or executive of public record of judicial proceeding, documents required to be maintained by public officer, registered document. فار ایگزامپل نکاح نامہ از اے پبلک ڈاکومنٹ. ایکٹ بنانے والے دستاویزات یا اعمال کا ریکارڈ، خود مختار اتھارٹی کا ریکارڈ، سرکاری اداروں یا ٹربیونل کا، عوامی افسر، قانون ساز عدالتی یا ایگزیکٹو کا، عوامی ریکارڈ کا، عدالتی کارروائیوں کا ریکارڈ، سرکاری افسر کے لیے ضروری دستاویزات، رجسٹر دستاویزات. مثال کے طور پہ نکاح نامہ ایک عوامی دستاویز ہے. نکاح نامہ عوامی جو بھی عوامی دستاویز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے. آرٹیکل 86 نجی دستاویزات ہے، پرائیویٹ ڈاکومنٹس. آل ادر ڈاکومنٹس میڈ ان پرسنل کیپیسٹی اور اینی پرسنل ریکارڈ، ذاتی صلاحیت یا کسی ذاتی ریکارڈ میں بنائے گئے تمام دستاویزات، ڈگریاں وغیرہ ہو گئی، گھر کی رجسٹریاں ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 90 ہے. آرٹیکل 92 ہے جینینس آف ڈاکومنٹ، دستاویز کی صداقت، حقیقت. اینی سرٹیفائڈ کاپیز ایڈمیزیبل ایز ایویڈنس، ثبوت کے طور پہ قابل قبول کوئی بھی مصدقہ کاپیاں، کیپٹ انڈر اینی لا، کسی بھی قانون کے تحت رکھا گیا ہو. آرٹیکل 100 30 years old produced from any custody، کوئی بھی مصدقہ کاپیاں بطور ثبوت قابل قبول ہیں، کسی بھی قانون کے تحت رکھا گیا ہے، عرصہ 30 سال سے وہ رکھی گئی ہوں، تیار شدہ ہوں. آرٹیکل 104، آرٹیکل 111 اور آرٹیکل 113 جینینس آف فیکٹ ہے، حقائق کی اصلیت. وین لینگویج یوز ان ڈاکومنٹ از پلین فیکٹ جوڈیشلی نوٹسیبل need not to be proved, fact admitted by parties or their agents need not to be proved. جب دستاویز میں استعمال ہونے والی زبان سادہ ہو، عدالتی طور پہ قابل توجہ حقائق کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فری کین یا ان کے ایجنٹوں کے ذریعے تسلیم کیے گئے حقائق کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 114 ایسٹاپل، امر معنی تقریر مخالف، بڑا ایک مشہور آرٹیکل ہے ایسٹاپل. When one person by his declaration, act or omission intentionally cause or permit another person to believe a thing to be true and act upon such belief, so he will not be allowed to deny the truth or fact. جب ایک شخص اپنے اعلان، عمل یا کوتاہی سے جان بوجھ کر دوسرے شخص کی چیز کو سچ ماننے کی اجازت دے تو ایسے عقیدے پہ اپنے اس جو کہی گئی بات اس پہ عمل کرے، اس لیے اس چیز کی سچائی سے انکار کرنے کی اجازت نہیں. ایک دفعہ چیز ریکارڈ کروا دی کسی کے بارے میں، دوبارہ بندہ اسے منحرف نہیں ہو سکتا. کورٹ میں جو ایک دفعہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے تو اس سے دوبارہ منحرف نہیں ہوا جا سکتا. 118 آرٹیکل ہے بار ثبوت آن ہوم burden of proof lies. The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. مقدمہ یا کارروائی میں ثبوت کا بوجھ اس شخص پہ ہے جو ناکام ہو جائے اگر دونوں طرف سے کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. جو شکایت کرتا ہے کورٹ میں یا کسی پولیس اسٹیشن میں، تو جو شکایت کرتا ہے وہی اس کو ثابت کرنے کا پابند بھی ہے. بار ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے. آرٹیکل 128 لیجیٹیمیسی آف اے چائلڈ، ایک بچے کی قانونی حیثیت اس کی جائز حیثیت ہے. If child born during valid marriage, no either than expiration of 6 lunar month from date of marriage, within 2 years of dissolution of marriage, if woman remained unmarried, unless husband refused to own or born before expiration of 6 lunar month of or after 2 years. اگر بچہ جائز شادی کے دوران پیدا ہوا ہو، شادی کی تاریخ سے 6 قمری مہینے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے، اگر عورت غیر شادی شدہ رہتی ہے تو نکاح ختم ہونے کے 2 سال کے اندر، جب تک کہ شوہر اپنی ملکیت سے انکار نہ کر دے. 6 قمری مہینے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے یا 2 سال کے بعد پیدا ہوا بچہ، اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے. اس کے بعد آرٹیکل 132 ایگزامینیشن ان چیف جرا کا ہے. ایگزامینیشن آف اے وٹنس بائی دا پارٹیز ہو کالز ہم، فریق کی طرف سے گواہ کی جانچ جو اسے بلاتا ہے. آرٹیکل 133 آرڈر اور ایگزامینیشن احکامات اور جرا ہے. وٹنس شیل بی فرسٹ ایگزامنڈ ان چیف بائی پارٹی ہو کالز ہم، دین اٹ ایڈورس پارٹی.
Then if adverse party desires cross examination him, then if party calling him desire re-examination, गवाह को बुलाने वाले फ़रीक के ज़रिए सबसे पहले जो बुलाता है वो उसे जांच पड़ताल करेगा। फिर अगर मुखालिफ फ़रीक उसे जरा करना चाहे तो उसकी इजाज़त भी होगी, और फिर उसे बुलाने वाला फ़रीक दोबारा जांचना चाहे, जरा करना चाहे तो फिर उसकी इजाज़त भी होगी। 134 आर्टिकल, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ पेश करने के लिए बुलाए गए शख्स की जरा। आर्टिकल 134, पर्सन समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम विटनेस, सो ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज़ कॉल्ड एज विटनेस। दस्तावेज़ को पेश करने के लिए तलब किया गया शख्स गवाह नहीं बनता, इसलिए उसे जरा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे गवाह के तौर पे ना बुलाया जाए। अदालत में जब तक गवाह के तौर पे ना बुलाया जाए उसे जरा की इजाज़त नहीं होती। आर्टिकल 136, इशारा अमेज सवाल, लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग टू आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज़ और एक्सेप्ट टू रिसीव, कोई भी सवाल जिसका जवाब देने का मशवरा देने वाला शख्स उसे हासिल करने की ख्वाहिश या तवक्को रखता है। आर्टिकल 137, वैन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, जब इशारा अमेज सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। आर्टिकल 137 है, इफ़ ऑब्जेक्टेड बाय एडवर्स पार्टी इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर मुखालिफ फरीक की जानब से एतराज़ किया जाए जरा दोबारा जरा में और अदालत की इजाज़त के बगैर उसको दोबारा इशारा अमेज सवाल जो है इस हालत में नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल 140, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, तहरीरी तौर पे पिछले बयानात के तौर पे जरा। आर्टिकल 140, विटनेस बी क्रॉस एग्जामिन्ड ऑफ मे बी मेड बाय हिम इन राइटिंग विदाउट शोइंग हिम सच राइटिंग, साबका बयान पर गवाह से जरा की जाए, उसके ज़रिए बनाया गया हो, तहरीरी तौर पे हो और उसको ऐसी तहरीर दिखाए बगैर। आर्टिकल 150 री एग्जामिनेशन है, दोबारा जरा का है। इट कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू परमिट पार्टी टू क्वेश्चन विटनेस, फ्री कैन को गवाह पर जरा करने की इजाज़त देना अदालत की सवाबदीदी, अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस आर्टिकल 151 है, बाय एडवर्स पार्टी और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, गवाह का मुवाखज़ा मुखालिफ फरीक की तरफ से या अदालत की इजाज़त से उस फरीक की तरफ से जो उसे बुलाएगा। बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु प्रूव्स हिमसेल्फ अनवर्थी, बाय प्रूफ दैट विटनेस हैज़ बिन ब्राइब्ड, हैज़ accepted bribe or any other corrupt inducement to give evidence by proof of former statement by immoral character, उस शख्स के सबूत के हवाले से जो उसे नाअहल साबित करता है, सबूत से कि गवाह को रिश्वत दी गई, रिश्वत ली गई या सबूत देने के लिए कोई और बदअनवान तरगीब दी गई है, साबका बयान के सबूत से, गैर अखलाकी किरदार से। आर्टिकल 153, फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव्ड टू corroborate लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट, गवाह के साबका बयानात बाद में गवाही की तस्दीक के लिए साबित हो सकते हैं। आर्टिकल 153, इन ऑर्डर टू corroborate द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस एनी फॉर्मर स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate in fact may be proved, किसी गवाह की गवाही की तस्दीक करने के लिए ऐसे गवाह की तरफ से इसी हकीकत से मुतल्लक किसी भी साबका बयान को साबित किया जा सकता है जो हकीकत के पेश आने के वक़्त या उसके बारे में किसी भी अथॉरिटी के सामने जो कानूनी तौर पर इस हकीकत की तहकीकात के लिए मजाज हो। आर्टिकल 155, रिफ़्रेशिंग मेमोरी, याददाश्त को तेज़ करना, ताज़ा करना। आर्टिकल 155, विटनेस में अंडर एग्जामिनेशन रिफ़्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग एनी सच डॉक्यूमेंट, गवाह ज़ेरे तफ्तीश हो सकता है, उसकी याददाश्त को ताज़ा किया जा सकता है किसी ऐसी दस्तावेज़ का हवाला देकर। आर्टिकल 157, रिफ़्रेशिंग मेमोरी बाय एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ़्रेश मेमोरी,
یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی تحریر کے طور پہ مخالف فریق کی طرف سے یادداشت کو تازہ کرنا. اینی رائٹنگ ریفر ٹو انڈر دا پروویژن آف دا ٹو لاسٹ پروسیڈنگ آرٹیکل مسٹ بی پروڈیوسڈ اینڈ شون ٹو دا ایڈورس پارٹی. دو آخری پچھلے دفعات کے تحت حوالہ دیا گیا کوئی بھی تحریر لازمی طور پر تیار کی جانی چاہیے اور منفی حصے کو جو نیگیٹو ہے اس کو دکھائی جانی چاہیے. آرٹیکل 158 پروڈکشن آف ڈاکومنٹ دستاویز کی پیش کرنے کے متعلق ہے. وٹنس سمنڈ ٹو پروڈیوس ان ہز پوزیشن شوڈ پروڈیوس. پیش ہونے کے لیے طلب کیا گیا کہ وہ اپنے قبضے میں پیش کرے. آرٹیکل 161 ججز پاور ٹو پٹ کوسچن اور آرڈر پروڈکشن. ججز کو سوالات کرنے یا پیش کرنے کا حکم دینے کا اختیار حاصل ہے. آرٹیکل 161 ججز may for finding proof ask any question any time in any form from any witness. neither party will object. ثبوت تلاش کرنے کے لیے ثبوت کی تلاشی کے لیے جج کسی وقت کسی بھی شکل میں کسی بھی گواہ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. کوئی فریق اعتراض نہیں کر سکتا, نہیں کرے گا. آرٹیکل 162 نو نیو ٹرائل فار امپراپر ایڈمیشن اور ریجیکشن آف ایویڈنس. غلط داخلے ادخال یا شواہد کو مسترد کرنے کے لیے کوئی نیا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا. شیل ناٹ بی گراؤنڈ فار نیو ٹرائل اور سیورل آف اینی ڈیسیجن ان اینی کیس. نئے مقدمے کی سماعت کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی. عدالت مدعا علیہ کو حلف کے دعوے کی تصدیق کے لیے طلب کرے گی. آرٹیکل 164 پروڈکشن آف ایویڈنس آف ماڈرن ڈیوائسز. جدید آلات کے ثبوت کا پیشی. 164 وچ کورٹ کنسیڈر اپروپریٹ. جس کو عدالت مناسب سمجھے. may allow to produce. پیشی کی اجازت دے سکتا ہے. become available due to any modern device اور ٹیکنیک. کسی بھی جدید ڈیوائس ٹیکنیک کی وجہ سے دستیاب ہو. تو قانون شہادت کے 164 آرٹیکل کی سمری اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی ہے. قانون شہادت کے اندر ہر قسم کے جو ایویڈنسز ہیں, چاہے وہ چشمدید گواہی آئی وٹنس ہیں, مکینیکل ہے, الیکٹرانیکلی ہیں, میڈیکلی ہیں, سارے اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور ساروں کا یہ ٹیسٹ کرتا ہے اور ان کی ایڈمیسیبلٹی کو چیک کرتا ہے. تو قانون شہادت پاکستان میں 1984 میں یہ اس کو امینڈ ہو کے آیا تھا اور یہ پاکستان کے اندر لیٹیگیشن کی بنیاد ہے. فیصلے قانون شہادت کے تحت ہوتے ہیں کیونکہ ثبوت جو ہے اس کو قانون شہادت کے تحت ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو لیکچر ہے یہ لا گیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے, LLB کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے, عام پبلک کے لیے بھی ہے اور لے مینس کے لیے بھی ہے. تو آج ہمارا قانون شہادت کی جو سیریز ہے یہ کمپلیٹ ہوئی. تو لا جنکشن کے پلیٹ فارم سے نیکسٹ ہم کسی اور پروسیجر لا کے اوپر آپ کے لیے دلچسپ سا ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.